بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج عمرہ منزل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عمرہ میں سب سے زیادہ ہونے والی غلطیاں کون سی غلطیاں ہیں اور ان غلطیوں سے ہم نے کیسے بچنا ہے، اس کے اوپر آج کی ویڈیو کے اندر بات ہوگی۔ اس کو آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے تاکہ جتنے بھی عمرہ پر جانے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں، سیکھ سکیں اور ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ نمبر 1، احرام کی غلط نیت، میقات بغیر احرام کے گزرنا۔ احرام جو ہوتا ہے، جب آپ عمرہ کی یا حج کی نیت کرتے ہیں، اس کا نام احرام ہے۔ تو اس کے لیے لازمی یہ ہوتا ہے کہ آخری حد آپ کے لیے میقات ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے حج عمرہ کرنے والے بغیر نیت کے نہیں گزر سکتے، ان جگہوں کو میقات کہا جاتا ہے۔ تو آپ میقات سے بغیر نیت کے نہیں گزر سکتے۔ تو بعض لوگ اس میں سستی کر جاتے ہیں، غفلت کر جاتے ہیں اور بغیر نیت کے یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بغیر نیت سے جب کوئی میقات سے گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بعد میں نیت کر لیں گے، یعنی جہاز میں سوار ہو گئے اور پھر وہ سو گئے اور میقات سے گزر گئے اور اسی طرح وہ بغیر نیت کے وہاں سے گزر گئے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے دم لازم ہو جاتا ہے، یا پھر وہ واپس کسی میقات پر جائیں اور وہاں سے نیت کر کے آئیں اور عمرہ کو ادا کریں۔ ایک تو یہ غلطی ہے، اس کے بارے میں ضرور آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 2، احرام کی حالت میں ممنوع کام کرنا۔ بہت سارے ایسے ممنوعات ہیں جو احرام کی حالت میں نیت کرنے والے کے لیے کرنا بالکل منع ہے، جیسے خوشبو لگانا، بال اکھاڑنا یا بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، مرد کا سر ڈھانپنا اور مرد کے لیے اپنے پاؤں کو ڈھانپنا، موزے پہننا، جرابیں پہننا، اور اسی طرح کہ عورت کے لیے بھی کہ اپنے چہرے کے اوپر نقاب لگانا، چہرے کا پردہ کرنا ہے تو اوپر سے کپڑا ڈال لیں، کوئی کیپ وغیرہ لگا کر، لیکن نقاب نہیں باندھنا۔ اور اسی طرح کہ مرد بھی اور عورت بھی کوئی بھی میاں بیوی والی بات یا میاں بیوی والا جو عمل ہے، جماع وغیرہ، وہ کرنا یہ حالت احرام میں بالکل منع ہے۔ شکار وغیرہ کرنا، اسی طرح سر کی جوؤں کو مارنا یا خوشبو والا صابن، خوشبو والا شیمپو، اس کا استعمال کرنا یہ حالت احرام میں منع ہے۔ تو ایسے کام لوگ کر لیتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور ایسے کام کر بیٹھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ان کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے اور کبھی پھر ان کے اوپر دم بھی واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی ویڈیوز، تصاویر بناتے رہنا۔ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ حج یا عمرہ کا کوئی رکن ہے کہ وہاں جاتے ہیں اور اس کعبہ کو جس کو دیکھنے کے لیے یہاں ترس رہے ہوتے ہیں، اسی کعبہ کی طرف پشت کر کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اسی کعبہ کی طرف پشت کر کے تصاویر بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیے، کوئی ایک آدھی یادگار کے طور کے اوپر کسی نے بنا لیا تو بنا لیا، لیکن مسلسل یہی کام چل رہا ہے۔ پھر عورتیں اور مرد سبھی اس کام میں شریک ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بازو میں بازو ڈال کر تصاویر بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط کام ہے۔ اس معاملہ سے بچیے اور وہاں کی حرمت کو، وہاں کے مقام کو، وہاں کی عزت کو، وہاں کے احترام کو پہچانیے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ نمبر 4، طواف کے دوران کعبہ کی طرف رخ کرنا۔ بہت سارے لوگ اس معاملے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، جب آپ طواف شروع کر لیتے ہیں تو کعبۃ اللہ آپ کی بائیں طرف ہوتا ہے۔ تو آپ اب جب طواف کرتے ہوئے آپ کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگاتے ہیں تو اس چکر کے دوران آپ کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ نہیں کریں گے، کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے نہیں، اس کی طرف چل کر نہیں جائیں گے اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ نے بس چکر لگانا ہے کعبۃ اللہ کے ارد گرد۔ یہ آپ کا طواف ہے۔ طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو نہ تو دیکھنا ہے سیدھا ہو کے، نہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، بلکہ کعبۃ اللہ کے گرد آپ نے چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر لگا کر آپ نے اپنا طواف مکمل کرنا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی غلط بات ہے، لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے۔ تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ نمبر 5، غیر ضروری بھاگ دوڑ میں وقت ضائع کرنا۔ بہت سارے لوگ خام خواہ میں
کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے، کبھی کسی دوست کو ملنے کے لیے، کبھی کسی کو ملنے کبھی کسی کو ملنے، وہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک انتہائی غلط عمل ہے، وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے کے لیے گئے ہیں، تو وہاں پر آپ اس طرح مت کیجئے، بلکہ ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو آپ قیمتی بنائیے۔ تو اس سے بھی ضرور بچیں۔ یہ بھی بہت زیادہ اب دیکھنے میں آ گیا ہے، لوگ وہاں سے کہیں اور مارکیٹوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، گھومنے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 6 کے اوپر دوسروں کو دھکے دینا، خصوصاً حجر اسود کے موقع پر یا طواف کے دوران بھی دیکھا ہے، بسا اوقات جب رش زیادہ ہو جائے تو پھر دوسروں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ حجر اسود کے موقع پر تو بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے، جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زور زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، ایسا بالکل بھی نہ کریے۔ مسلمان کو بچانا تکلیف سے، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ واجب ہے۔ حجر اسود کا بوسہ سنت ہے، اب سنت کے چکر میں ہم واجب کو بھول جاتے ہیں اور اس کام کو کرنے لگ جاتے ہیں جس سے ہمیں بالکل منع کیا گیا ہے، تو اس کا بھی ضرور خیال رکھیے۔ نمبر 7 کے اوپر سعی کے اندر غلطیاں، یعنی جب آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے جاتے ہیں تو پھر لوگ وہاں پر بہت سی غلطیاں کر لیتے ہیں۔ صفا سے آغاز ہوتا ہے سعی کا، یعنی جو پہاڑیاں ہیں دو، صفا سے آپ نے آغاز کرنا ہے سعی کا، صفا سے آغاز ہوگا، اور آپ جب صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو درمیان میں جو سبز لائٹیں آ جاتی ہیں تو ان لائٹوں سے مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے، لائٹ کے آغاز سے لائٹ کے اختتام تک مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے، اور پھر یہاں سے صفا سے آئے، درمیان میں وہ دوڑے اور پھر آگے مروہ پر پہنچ گئے۔ اسی طرح جب وہ مروہ سے گئے تو پھر صفا پر جاتے ہوئے درمیان میں لائٹ آئیں گی تو پھر ان لائٹ کے اوپر انہوں نے دوڑنا ہے اور پھر صفا پر پہنچ جانا ہے۔ یہ ان کا صفا سے شروع ہوا ایک، مروہ پر پہنچے تو یہ ایک مکمل ہو گیا، مروہ سے جب واپس وہ صفا پر آئے تو یہ 2 چکر ان کے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب وہ صفا سے مروہ پر آئے تو یہ ان کا 3 ہو گیا، پھر واپس جب وہ صفا کے اوپر پہنچے تو یہ ان کے 4 چکر ہو جاتے ہیں، پھر وہ صفا سے مروہ پر آئے تو یہ ان کا 5 چکر ہو گیا، اور پھر جب مروہ سے صفا پر گئے تو یہ ان کا 6واں چکر ہو گیا، اور صفا سے مروہ پر آئے تو یہ ان کا 7واں چکر ہو گیا۔ اس طرح آپ 7 چکر آپ نے لگانے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آ کر 1 چکر کرتے ہیں، پھر وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پر آ کر 2 چکر کرتے ہیں، یعنی جہاں سے شروع کرنا ہے وہاں پر ختم نہیں کرنا ہوتا۔ آپ نے صفا سے مروہ جا کر 1 ہو جانا ہے، پھر مروہ سے صفا 2، اس طرح آپ کا آغاز صفا سے ہوگا اور اختتام آپ کا 7واں چکر مروہ کے اوپر ہوگا، اور درمیان کی سبز لائٹوں پر آپ نے بھاگنا ہوتا ہے، اور یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اب 8ویں چیز یہ ہے کہ آپ راستوں میں نماز پڑھنا اور دعائیں مانگنا۔ اب راستے جو ہوتے ہیں، آپ حرم کے اندر ہیں اور پھر کعبۃ اللہ کو جانے والا راستہ ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہو رہا ہے، وہاں پر لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا وہاں بیٹھ کر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط چیز ہے، راستے کا ضرور خیال رکھیں۔ نمبر 9 کے اوپر گپ شپ مارنا، حرم میں بیٹھ کر یا باہر بیٹھ کر اور بازاروں میں وقت ضائع کرنا، یہ بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، اس چیز سے بھی بچیے۔ نمبر 10 کے اوپر اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا، لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، جتنی اچھی آپ کی صحت ہوگی، آپ اتنے اچھے طریقے سے وہاں پر عبادات کر سکیں گے۔ اپنی نیند بھی پوری کیجئے، صحت کا بھی خیال رکھیے، کھانا بھی وقت سے لیجئے اور ضرورت کے مطابق کھائیے، بہت زیادہ بھی نہ کھائیے کہ جس سے آپ کا معدہ خراب ہو، بد ہضمی وغیرہ ہو جائے، تو اس چیزوں سے بھی بچیے، فاسٹ فوڈ سے بھی بچیے۔ بہت سارے لوگ وہاں پر بیگ کے چکر میں فاسٹ فوڈ شروع کر دیتے ہیں یا کہیں اور چلے گئے، وہاں پر کھا لیا، اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہاں پر ان کو پریشانی بن جاتی ہے۔ تو یہ چند ایسی غلطیاں ہیں جو بہت زیادہ وہاں پر کی جاتی ہیں، تو ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان غلطیوں سے بچنا ہے، ان غلطیوں کو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، ان غلطیوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا عمرہ بہت اچھا گزرے گا۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم ہو۔ جب بھی آپ وہاں پر جائیں، سارے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ اللہ حافظ۔